ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج چونکہ 21 رمضان المبارک ہے تو اور ممکنہ شب قدر بھی آج بہت بڑی فضیلت آج کی رات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے، تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو آج شامل کیا جائے گا آپ کی شخصیت کے حوالے سے، اور آپ کی اس عظیم الشان شخصیت کی جسے تاریخ میں بھی رقم کیا گیا ہے، اور تمام اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اگر کسی کے سب سے زیادہ فضائل ملتے ہیں تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے ملتے ہیں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ فیصل بیگ عزیزی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ تینوں ماشاءاللہ شہزادے عزیر عزیزی اور ہمارے ثقلین رشید اور دانیال شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو میں صرف اشارہ بھی کر دوں تو ناظرین کو نام پتہ ہوں گے آپ کے۔ ناظرین محترم، آج چونکہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے، تو میں جاننا چاہوں گا مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ مولا علی کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک عظیم صحابی رسول ہیں، تو صحابیت کا جو درجہ آپ کو حاصل ہے یہ بہت بڑا منصب ہے امت میں اگر کسی کو دیکھا جائے، تو اس حوالے سے آپ کی جو فضیلت ہے وہ بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصف صحابیت سے متصف ہو جانا اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہی کسی کی عظمت کے بیان کے لیے کافی ہے، بے شک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لکھا گیا ہے علماء کرام کی طرف سے کہ سب سے زیادہ فضیلتیں اگر زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی بیان ہوئی ہیں تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ایسے بڑوں کی طرف سے کسی کی تعریف ہونا جو مبالغہ آرائی نہیں کرتے، جن سے جھوٹ ہم متصور نہیں کر سکتے، جن کی نگاہوں میں اتنی باریکی ہو کہ وہ ابھی آدمی اسلام نہیں بھی لایا تب بھی اس کے اندر کی پوشیدہ اچھی صفات کو نگاہ نبوت سے جان لیں، وہ اگر کسی کی تعریف کریں، ایک جملہ بھی فرما دیتے ہیں نا سرکار، تو یہ عظمت کے لیے بہت بڑی بات، بہت بڑی۔ میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، تو اگر سرکار کہیں ذکر کر دیں کسی کا تو ہم تو اس پہ بھی ذکر خالی کر دیں تو وہ آدمی فخر کرتا ہے۔ تو یہاں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فضائل بیان فرما رہے ہیں جو آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے بہت ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کا وصف صحابیت سے مشرف ہونا جس عمر میں ہے وہ عمر بھی آپ کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عمر کے لحاظ سے بظاہر کم لیکن شعوری بلوغت میں بہت اعلیٰ درجے پر ہیں، کہ بڑے بڑے لوگ جو بہت سارے جو رشتہ داروں کو جمع کر کے سرکار نے اسلام پیش کیا اور وہ اس کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے، مصلحتوں کے شکار ہو گئے، برادری کیا کہے گی، بڑا کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اور ایک چھوٹا بچہ جو عمومی طور پہ اگر بچوں سے آپ کچھ کہیں تو کہتے ہیں اچھا امی ابو سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یا اس کو خوف ہوتا ہے کچھ کر دوں گا تو گھر سے مار پڑے گی اور ایسا ہوگا۔ لیکن جب سرکار نے 2 یا 3 دفعہ ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور کوئی بھی کھڑا نہ ہوا اور ہر مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے تھے میں آپ کی بیعت کروں گا، تو سرکار نے آپ کو آگے بلایا اور قیامت تک کے بچوں کے لیے اور میں صحیح بات یہ کہ بڑوں کے لیے بھی ایک بہترین رول ماڈل بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی عظمت تعلق کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ جن کے داماد ہیں، اگر مردوں کی طرف سے دیکھیں تو سید الاولین والآخرین، اور اگر خواتین کی طرف سے دیکھیں تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ فاطمہ کی بھی والدہ ہیں اور خاتون اول ہیں، خاتون اول ہیں، اتنے زبردست مقام۔ اور پھر آپ کی شادی حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں علی کی جو اگر مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میں اس کو دنیا و ما فیہا سے بہتر جانتا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی صاحبزادی سے فرمائی، ایک وہ غزوہ خیبر کا آپ نے بیان فرمایا، ایک جو غالباً غزوہ تبوک میں جو چھوڑ کر گئے سرکار، وہ ایک تیسرا مجھے صحیح ذہن میں نہیں، تو ایک تو یہ اس طرح اللہ نے ان کو نسبت سے نوازا۔ سب ایک بہت بڑی فضیلت جو شاید فضائل میں ذکر بھی ہوگی، لیکن میں کہ آپ کی عظمت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، جو غزوہ تبوک میں سرکار جانے لگے تو حضرت علی کو چھوڑ گئے، تو بڑی حسرت سے بظاہر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ علی آپ اس سے خوش نہیں کہ آپ میرے حق میں ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے تو ہارون کو قوم کے پاس چھوڑ کے گئے تھے،
ہاں صرف معاملہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وصف صحابیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، تعلق کے اعتبار سے دیکھیں، سرکار کی معیت کے اعتبار سے دیکھیں، سرکار کا اعتماد آپ پر، آپ پہ جو ٹرسٹ سرکار فرماتے تھے اس اعتبار سے، اور پیار اور محبت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، جس اعتبار سے بھی دیکھ لیں، مولا علی کے اندر اگر کوئی نقص نظر آئے گا تو اس شخص کی آنکھ میں، اس کی طبیعت میں نقص ہوگا، مولا علی کے اندر نقص نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ آخری جملہ کہہ کے مفتی صاحب نے مہر ثبت کر دی ہے کہ جو بھی مولا علی کے حوالے سے تھوڑا سا بھی اس کے دل میں اگر کوئی بات ہوگی تو اس کے دل میں کوئی خرابی ہوگی، آنکھ میں خرابی ہوگی، مولا کائنات کا وصف جو ہے ورا الورا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، وصف صحابیت تو ایک بہت بڑا شرف ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وصف قرابت داری بھی کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے۔ اس حوالے سے فرمائے گا، آپ کی قرابت داری بھی، رشتہ داری بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، کیا فرمائے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ بلا شبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شخصیت کو جس جہت میں دیکھا جائے وہ علی نظر آتے ہیں، ہر کیفیت میں علی نظر آتے ہیں، ہر کیفیت میں علی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ آپ یوں دیکھیے کہ ان کی قسمت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کرم فرمایا، ایسا ناز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں بچپن سے ہی تربیت پائی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو طالب سے ان کو بچپن میں ہی لے لیا، چونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے، اس زمانے میں قحط کی بھی کیفیت تھی، تو جناب ابو طالب سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پروان چڑھایا، یعنی حضور کی صحبت میں پروان چڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے اوصاف نظر آتے ہیں در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان نظر آتا ہے۔ بالکل۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ چچا جنہوں نے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا، جوان کیا، پروان چڑھایا، نکاح کیا، اپنی خاص کیفیت اور خاص تربیت میں رکھا، اپنے بچوں سے زیادہ فوقیت اپنے بھتیجے کو دی، تو اس چچا کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا رشتہ آپ کے ساتھ قرابت داری کا، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے فرمایا، تو داماد ہونے کا رشتہ بھی ایک آپ کا قائم ہو گیا۔ اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا، تو یہ وہ رشتہ تھا جو ایک الگ سے رشتہ، یعنی سگے رشتے تو چل ہی رہے ہیں، لیکن یہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص رشتہ حضرت علی کا ارشاد فرمایا، سارے صحابی ایک طرف مہاجر صحابی ہیں، ایک طرف انصاری صحابی ہیں، آپس میں بھائی بھائی سرکار بناتے چلے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اکیلے رہ گئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، علی اکیلا ہے، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، علی کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا آخرت میں تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں کسی اور بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی حیثیت میں سارے کے سارے رشتے بھی نصیب ہوئے، یعنی دین کے رشتے بھی، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کرم یہ فرمایا، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر شریف میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سیدہ خاتون جنت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر شریف میں لیا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ویسے تو آیت مبارکہ امہات المؤمنین کے زمرے میں آئی تھی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ بچی جس کی شادی ہو جائے وہ اہل بیت میں نہیں رہتی ہے، جو داماد ہوتا ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہوتا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ علی ہر طریقے سے میرے خاندان کا حصہ ہے، علی ہر طریقے سے میرے خاندان کا فرد ہے، گو کہ ہے تو میری بیٹی کا شوہر، میرا داماد، لیکن اس کے باوجود یہ میرے خاندان کا فرد اور میرے خاندان کا حصہ ہے۔ اور وہ جو آیت مبارکہ خاص طور پہ طہارت اہل بیت، تطہیر اہل بیت کے لیے آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس میں بھی شامل فرمایا۔ اسی طریقے سے جب آیت مباہلہ آئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم،
کہ اے اہل کتاب اب مباہلہ کرنا ہے، چونکہ جو آیات تھیں جو مناظرہ تھا اس میں تو بات مانی نہیں ہے، مباہلہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنی خواتین کے ساتھ آؤ، ہم اپنی خواتین کے ساتھ آتے ہیں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تو عیسائیوں کی طرف سے ایک بہت بڑا مجمع مباہلے کے لیے موجود تھا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل اسلام کی نمائندگی جو فرمائی ہے حضور کے خانوادے نے فرمائی ہے۔ بیٹوں کی نمائندگی امام حسن امام حسین کر رہے ہیں، واہ، تمام سبحان خواتین اسلام کی نمائندگی سیدہ خاتون جنت فرما رہی ہیں، اور انفسنا انفسکم کی تفسیر دیکھتے ہیں تو مولا علی بھی نظر آ رہے ہیں، حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آ رہے ہیں، اور پھر جو سب سے بڑا پادری ہے وہ کہتا ہے کہ آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر محمد مصطفیٰ یہ دعا کر دیں کہ اس پہاڑ کو یہاں سے وہاں کر دیا جائے اور یہ آمین کہہ دے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اس لیے ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ تو یہ قرابت داریاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی کی نظر کیا کہنا، کتنے اچھے فضائل ازرو قرآن، ازرو احادیث، ایسی عظیم الشان شخصیت کے لیے جنہیں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ فضائل و مناقب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ایک وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا، آج سیرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت میں عبادت اور اخلاق کے جو اوصاف نظر آتے ہیں وہ بھی بہت نمایاں ہیں اور کتب تاریخ میں موجود نظر آتے ہیں، اور بطور خاص اگر تاریخ الخلفاء کا ہم حوالہ لے تو اس میں بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے تمام خلفاء راشدین اور صحابہ کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے اس حوالے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے اخلاقیات اور عبادات یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جو حضرت علی کی سیرت میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ جی جی، پہلے اخلاقیات کے حوالے سے میں چند جملے نظر کروں۔ ایک دنیا کا اصول ہے، عالمی سطح پر ایک جملہ مشہور ہے کہ ایوری تھنگ از پرمیٹڈ ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ لیکن حضرت علی کی سیرت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سماجی زندگی تو سماجی زندگی، میدان جنگ میں اخلاقیات کے اصول مرتب کیے۔ کیا بات، کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا، کیونکہ مقصد بندہ قتل کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر جا رہا ہے کبھی اس کا پیچھا نہیں کیا، یہ میدان جنگ کی تہذیب ہے، میدان جنگ کا اخلاق ہے۔ کبھی نہتے پر وار نہیں کیا، کبھی سواری پر بیٹھے ہیں مد مقابل زمین پر ہے، اس انداز میں اس پر وار نہیں کیا۔ کبھی بچے پر وار نہیں کیا، کبھی بوڑھے پر وار نہیں کیا، کبھی عورت پر وار نہیں کیا، اور میدان جنگ میں وہ اخلاقیات آپ نے مرتب کی اپنے عمل سے کہ جب کسی نے بدسلوکی کی کہ اس کو قتل کرنے والے تھے، اس نے آپ کی جانب تھوکا، بدسلوکی کی، تو اس وقت اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اخلاقیات کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اب میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا ہے، میں رب کے لیے اس میدان جنگ میں ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں۔ تو میدان جنگ کو جو مقتل سے مکتب بنا دے وہ ذات حیدر کرار ہے۔ اپنے اخلاقیات کے اصول آپ میدان جنگ میں بتاتے ہیں تو پھر معاشرت میں اور تہذیب میں اخلاقیات کے کیا زرعی اصول ہوں گے۔ عبادات کے معاملے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب ہے منہاج العابدین، جی، اس میں آپ نے 3 عابدین کی اقسام بیان کی کہ ایک وہ عابدین کی اقسام ہے جو جنت کی خواہش میں عبادت کرتی ہے، ایک وہ جو جہنم کے خوف سے، اور ایک وہ جو خالص رب کی عبادت رب کی خاطر۔ بالکل، اور یہ تینوں صورتیں درست ہیں اپنے اپنے درجات پر، عوام کا درجہ، خواص کا درجہ، خص الخواص کا درجہ۔ مولائے کائنات کا ایک قول ہے جس سے یہ 3 کیٹیگریز بنی، اور وہ قول کیا ہے کہ اے پروردگار، میں نے کبھی تیری عبادت تیری جنت کی خواہش میں نہیں کی، تیری عبادت کبھی جہنم کے خوف سے نہیں کی۔ اے اللہ، میں نے تجھے اس لیے سجدہ کیا کہ تو ہی تو اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہی اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ۔ اتنا خالص سجدہ، اتنا خالص سجدہ۔ اور پھر مولائے کائنات عبادت کا اصول بتاتے ہیں کہ عبادت کس نہج پر ہو، کس انداز سے ہو کہ رخ رب ذوالجلال کی جانب ہو، پشت دنیا کی طرف ہو۔ اسلام دنیا سے نہیں نکالتا، لیکن
दिल से दुनिया निकालता है हाँ हाँ कि दुनिया में तुम रहो लेकिन तुम में दुनिया ना रहे। तो मौलाए कायनात का एक मशहूर जुमला है, ऐ दुनिया तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। और ये उस मौके का है कि जब बैतुल माल में आप हिसाब किताब कर रहे थे, सामने गर्म बिस्तर रखे हुए थे गुरबा मसाकीन में तकसीम होने के लिए, सर्दी का मौसम था, शिद्दत की सर्दी थी, तो आपने उन बिस्तरों से मुखातिब होकर कहा कि ऐ दुनिया तू मुझे धोखा नहीं दे सकती क्योंकि तू दुनिया है, मैं अली हूँ। ओ दुनिया का लफ्ज़ दना से है, दुनिया का मानी पस्त शय, और अली का लफ्ज़ अला से है, बुलंद, कि ऐ दुनिया तू दुनिया है, मैं अली हूँ, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। और फिर यूं दुनिया की बेरग़बती और रब्बे ज़ुलजलाल के हुजूर ऐसी नियाज़मंदी कि आप फरमाते हैं कि मुझे सर्दियों की शिद्दत में तहज्जुद अदा करना मरगूब है और गर्मियों की हिद्दत में रोज़ा रखना पसंद है, कि जब सर्दियों की शिद्दत में मैं तहज्जुद अदा करता हूँ तो ये मेरे नफ्स पर भारी गुजरता है, और जब गर्मियों की हिद्दत में मैं भूख और प्यास से गुजरता हूँ ये मेरे नफ्स पर भारी गुजरता है, लेकिन इसके नतीजे में मुझे रब का कुर्ब मिलता है। क्या कहने, क्या खूबसूरत औसाफ अखलाक और इबादत के हवाले से। इब्तदाई गुफ्तगू में क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब ने और खुर्रम इकबाल रहमानी साहब ने बहुत अच्छी एक बात इरशाद फरमाई, जैसा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें मुझसे वो निस्बत है जो मूसा को हारून से है। फिर या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, जब आपने ये फरमाया तो ये इन चीज़ों से वो सवाल हल हो जाता है कि नबी करीम का भाई ना कहो अली को, तो हुजूर की अहादीस मिल जाती हैं इस पर, सुभान अल्लाह। अच्छा, शान इल्म सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम की शान इल्म के हवाले से कुछ रोशनी डालिए। जैसे बताया हज़रत ने ज़िक्र किया कि जब आप किसी आलिम की सोहबत में रहते हैं तो उठते बैठते बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लोग आते हैं, लोगों से मामलात होते हैं तो आदमी और सीख लेता है। तो जो पूरी कायनात में अल्लाह ताला के इस वस्फ़ अज़ीम यानी इल्म की तक़सीम का सबब बने, जो उनकी सोहबत में रहेगा उसके इल्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, क्या दलील पेश किया आपने। जो एक रिवायत के मुताबिक अगरचे बाज़ ने सेहत पे कलाम किया है, लेकिन ये हसन के दर्जे तक भी बाज़ ने इसको करार दिया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इसका मतलब है कि हज़रत अल्लाह तबारक ताला ने जो अपने हबीब को अता फ़रमाया, और वो कितना अता फ़रमाया कि पूरा कुरान अल्लाह ताला ने सरकार के सीने में जमा फ़रमाया, और फिर फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ए हबीब फिर आपके सीने में जमा करने के बाद इसका बयान हमारे ज़िम्मा करम पर है। और बयान उसे कहते हैं जो माफ़ी ज़मीर को ज़ाहिर कर देता है। वाह वाह। इसका मतलब है पूरा कुरान आपके सीने में जमा करके हर आयत के अंदर जो हमारे असरार और रुमूज़ और निकात और लताइफ़ हैं उन सब का समझाना हमारे ज़िम्मा करम पर है। तो जब अल्लाह समझाने वाला हो और समझने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस इल्म की वुसअत का आलम क्या होगा। और अब सरकार क्या फरमा रहे, अली मैं इल्म का शहर हूँ और तुम उसका दरवाज़ा। अब आप अंदाज़ा करें कि हज़रत अली के इल्म की वुसअत का आलम क्या होगा। और फिर मौला अली हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमाना, लौला अलीयुन लहलक उमर, यानी इल्म का इस्तेहज़ार हज़रत अली के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। तो चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक़ ने, एक औरत ने ज़िना किया तो वो हामला हुई तो आपने उसको रजम का हुक्म दे दिया। तो हज़रत अली ने याद दिलाया कि नहीं, नबी करीम के दौर में अगर ऐसा हुआ था तो सरकार ने उस औरत को मोहलत दी थी, जब बच्चा पैदा हुआ फिर रोटी खाने के काबिल हुआ तब उसके ऊपर हद जारी हुई। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ ने यह जुमला कहा। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहदा क़ज़ा में बड़े, यानी क़ज़ा के मामले में बहुत ज़बरदस्त माहिर आदमी थे। और आपने अपने जो फ़ैसले किए हैं वो ज़बरदस्त किस्म के, आपकी बड़ी इल्मी वुसअत थी, आपकी हाजिर दिमागी बहुत ज़बरदस्त थी। और फिर जब ऐसे लोग होते हैं जो इतने अल्लाह के महबूबों के करीब रहने वाले हों, कुरान का फ़हम रखने वाले हों, सरकार का खुसूसी फैज़ हासिल करने वाले हों, तो फिर अल्लाह की करम नवाजी भी होती है। जहन में इस्तेज़ार होता है। बहुत सारे उलमा ऐसे होते हैं जो इखलास से काम कर रहे हैं, वो इस कैफियत को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें, जैसे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि हम तलबा का एहसान मानते हैं जब पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त ऐसी चीज़ें इल्हाम होती हैं जो उससे पहले हमने हमारे जहन में भी नहीं होती। तो ये अब खुद सोचेंगे, जब एक आलिम पढ़ा रहा है, वो आलिम है शागिर्दों के सामने, तो अल्लाह का इल्हाम ये है। और जो नबी की सोहबत में रह रहा है उसको कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने करम फरमाया होगा। तो यूँ हज़रत अली के अगर इल्मी पहलू को देखें, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें, तो हकीकत है कि हम डूब जाएंगे। उस समंदर के दूसरे किनारे तक पहुँचना तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो इसी दर से ही किसी को इल्म की दौलत मिल सकती है, इधर उधर से कहाँ से मिलेगी। चूँकि मौला कायनात को
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली उसका दरवाज़ा है। तो आइए शामिल करते हैं हमद रब जलील इस मरहले पर हमारे तीनों सना खां, जनाब उज़ैर अजीज़ी और सकलैन रशीद, दानियाल शेख मौजूद हैं और एक बहुत अच्छी हमद की तैयारी के साथ बैठे हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु 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 खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे, खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार कहे, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। दोनों मकाम में है अल्लाह, दोनों जगह में है अल्लाह। दोनों मकाम में है अल्लाह, दोनों जगह में है अल्लाह। जिस्म में जामे है अल्लाह, जिस्म में जामे है अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अर्ज़ गुलाम फ़कीर है अब दाखिल रहमत हो हम सब। अर्ज़ गुलाम फ़कीर है अब दाखिल रहमत हो हम सब। ज़िक्र कबूल हो ये या रब, ज़िक्र कबूल हो ये या रब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जनाब आज इल्म और उलमा में मौजू है सीरत हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। इस हवाले से हम बात करेंगे। अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। जहाँ दीगर औसाफ़ आपके बहुत बयान होते हैं, वहीं आपकी शजाअत का बड़ा बयान होता है। इस हवाले आपकी शान शजाअत के हवाले से इरशाद फरमाइए। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जो अलक़ाबात हैं ना, उसमें से एक हैदर भी आपका लक़ब है। तो वो ख़ास तौर पे आपकी जो शुजाअत के जो औसाफ़ हैं वो उनकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शुजाअत के हवाले से अगर हम देखें तो बेशुमार वाक़यात आपकी सीरत निगारों ने नक़ल फरमाए। जैसे शब हिजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे सोना कि जब चारों तरफ से मुहासरा किया गया हो और जो मुहासरा करने वाले हैं उनका निशाना ही उस बिस्तर पे सोने वाला हो कत्ल करने के लिए, उस वक्त में बिस्तर रसूल पर सोना ये भी आपकी शुजाअत की सबसे बड़ी निशानी है। जब कोई सोने के लिए तैयार ना हो, ऐसी सूरत में सगे भी छोड़ के चले जाएं अगर यहाँ कोई सिचुएशन पैदा है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको फरमाया कि आपने सोना है, तो हज़रत अली ने पसो पेश से काम नहीं लिया, बिस्तर रसूल पर सोए। हिजरत के बाद जितने मारके हुए, जितने गज़वात हुए, सिर्फ गज़वा तबूक को छोड़कर, जैसे मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत पर निगरानी के लिए आपको छोड़कर गए थे, उसके अलावा जितने गज़वात हुए तमाम गज़वात में हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम में शिरकत फरमाई है। हत्ता कि गज़वा बदर जो इस्लाम का पहला मार्का है, उसमें 70 काफिर वासिल जहन्नुम हुए, 70 काफिर कत्ल किए गए। उन 70 में से जो कम तरीन रिवायत है ना, 35 काफिरों को हजरत अली ने कत्ल किया था, या निस्फ कम से कम, वरना 45 तक की रिवायत भी मौजूद है। यानी आधे काफिरों को हजरत अली ने वासिले जहन्नुम किया था। कई बड़े बड़े सरदारों को हजरत अली ने वासिले जहन्नुम किया। इसी तरह ग़ज़वा उहद के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ुल्फ़िकार अता फरमाई, जो आपकी ज़ात के खास वस्फ़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से नाजिल करदा तलवार सैफ़ ज़ुल्फ़िकार हज़रत अली को मिली है। फिर हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर जो अमर बिन अब्दूद को कत्ल किया, वो भी अपनी मिसाल आप है। इसी तरह खैबर की जंग अगर देखें हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की, कि उस जंग में तो खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैं उसको अलम दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फतह अता फरमाएगा, और वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं। तो तमाम सहाबा कराम अगली सुबह जब बेदार
بیدار ہوئے تو سب کی تمنا یہ تھی کہ آج علم ہمیں ملے، چونکہ فتح کی نوید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما چکے ہیں، عاشق رسول اور محب رسول ہونے کی نوید پیارے آقا عطا فرما چکے ہیں۔ تو تمام صحابہ کی نگاہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھیں، اور حضور کی نگاہیں علی کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی تو آشوب چشم کے اندر مبتلا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں کے مرض کے اندر، تکلیف کے اندر ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انہیں بلایا اور بلا کر اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلامی لشکر کا جھنڈا عطا فرمایا، اور پھر آپ کو جب روانہ فرمایا تو آپ نے وہاں جا کر جو بہادری کے جوہر دکھائے۔ حارث جو لڑنے آیا، اس کی صرف نیزے کی جو انی تھی وہ 3 من وزنی تھی، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ حضرت علی نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ پھر مرحب جو اکیلا 1000 بندوں کے مقابل سمجھا جاتا تھا، آپ نے اس کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر آپ نے جب اس جنگ کے دوران جب آپ کی ڈھال گری تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خیبر کا جو دروازہ تھا اس کا ایک کواڑ ایک ہاتھ سے اکھاڑا اور اس کو بطور ڈھال استعمال کیا۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ بعد میں جب آپ نے وہ دروازہ چھوڑا، ایک روایت میں کہ 7 آدمی نے اٹھانا چاہا تو نہ اٹھا سکے، ایک روایت میں کہ 40 آدمی نے مل کر اٹھایا، اس دروازے کو اکیلے مولا علی نے اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت علی کی شجاعت و بہادری کے اندر آپ کی جو مثالیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، خلفائے راشدین کی معیت میں آپ نے جہاد فرمایا، خود اپنے زمانے خلافت میں آپ نے جہاد فرمایا، اور کبھی جہاد سے پیٹ نہیں پھیری آپ نے، یہاں تک کہ آپ نے بڑے بڑے کفار کو واصل جہنم کیا۔ پھر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا غالباً یہ شعر ہے کہ مرحب دونیم سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ کی شان علم کے حوالے سے، شان شجاعت کے حوالے سے بات ہوئی، اب شان سخاوت کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ مولا علی کس طرح اپنا مال جو ہے وہ مستحقین کو دیتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ کیا فرمائے گا آپ کی اس شان سخاوت کے حوالے سے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان سخاوت صرف مال میں ہی نہیں بلکہ علم میں بھی نظر آتی ہے، واہ واہ، کہ جس طریقے سے آپ نے علم کو عام کیا، فہم کو عام کیا، حکمت کو عام کیا، آپ نے تزکیہ نفس کو اپنے کردار سے، اپنے تعلیم کے ذریعے عام کیا، پھر مال کی قربانی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے کسی نے ذکر کیا حاتم طائی کی سخاوت کا، کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ محل میں 40 دروازے رکھے تھے، اگر ایک سائل ایک دروازے پر آتا اس کی مراد پوری کی جاتی، وہی سائل اگر دوسرے دروازے پر آ جائے تو اس کو خالی نہیں بھیجا جاتا تھا، وہاں سے بھی اس کو دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی سائل 40 کے 40 دروازوں پر آ جائے تو ہر دروازے پر اس کو دیا جاتا تھا، اتنا سخی تھا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ پہلے دروازے پر اتنا کیوں نہ دے دیا کہ 39 دروازوں پر عزت نفس مجروح نہ ہوتی۔ اب یہ سخاوت کا فلسفہ دیکھیے آپ کہ پہلے دروازے پر اتنا دے دیا جاتا کہ مزید 39 دروازوں پر عزت نفس مجروح نہ ہوتی۔ اور پھر مولا کائنات کی آپ ذات میں دیکھیں، روایت آپ کے عہد خلافت کے حوالے سے موجود ہے، کوفے کی جامع مسجد ہے، وہاں آپ تشریف فرما ہیں، ایک مسافر آیا اور وہ بھوکا تھا، حضرت علی اس وقت کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھے اور وہ روٹیاں سخت تھیں، پانی میں نرم کر کے آپ کھا رہے تھے۔ وہ مسافر شریک ہوا، اس نے 2 لقمے لیے، 4 لقمے لیے، اس نے کہا کہ یہ تو مجھ سے نہیں کھایا جا رہا۔ فرمایا کہ پھر اس طرح کرو کہ یہاں مسجد سے نکلو اور علی کے گھر پہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری صحیح ضیافت ہوگی۔ وہ مسجد سے نکلا، حضرت علی کا گھر پوچھا، وہاں پہنچا، امام حسن نے اس کے لیے دسترخوان بچھایا، اس کے سامنے اچھی غذائیں رکھیں، وہ کھانا کھاتا جاتا تھا اور کچھ کھانا چھپاتا بھی جا رہا تھا۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ تمہیں جتنا کھانا ہے تم کھاؤ، اس کھانے کو چوری نہ کرو، اس کو جتنا کھانا ہے تم کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ میں اپنے لیے نہیں چھپا رہا، بلکہ مسجد میں ایک شخص ہے، وہ پانی سے روٹیاں کھا رہا ہے، یہ لے جا کے میں اس کو دوں گا۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ تم جس دسترخوان پر بیٹھے ہو یہ اسی کا دسترخوان ہے، وہ اپنے لیے ان کی غذا کا انتخاب ہے اور یہ مہمانوں کے لیے ان کی سخاوت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ
آپ اہل اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، تو بحیثیت خلیفۃ الرسول آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو فضیلت ہے، میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں جو انتخابات ہوتے تھے وہ جمہوری نظام تو تھا نہیں اس زمانے میں، شورائی نظام شورائے تھا، نظام، اور یقیناً اسی شخص کو خلیفہ بنایا جاتا تھا یا کوئی مقام و منصب دیا جاتا تھا جو اس کا اہل ہوتا تھا، اور انتخاب کرنے والے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، تو یقیناً ان کے پاس علم بھی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور پھر حضرت مولا علی کا جب انتخاب ہے تو یقینی سی بات ہے وہ بہترین انتخاب ہے۔ تو لیکن آپ کو جو دور حکومت ملا وہ بہت ہی فتن کا دور تھا، اور اسے ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں تو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، بر وقت آپ کو اطلاع مل جائے، لیکن اس دور میں 3 گلی آگے کیا ہو گیا، اور اس شخص کی تحقیق کرنے کے لیے اس کو بلانے میں بھی ٹائم لگتا تھا، اگر دوسرے علاقے میں ہے وہاں کیا شورش ہو رہی ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے کئی مہینے نکل جاتے تھے، کئی ہفتے نکل جاتے تھے، اور ایسے پرفتن ماحول میں کہ جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالیہ شہادت ہوئی ہے، اس وقت اس منصب کو سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے جب بعض نے طنز کیا کہ یہ آپ کے دور حکومت میں کیا ہو رہا ہے اور اس طرح کے مسائل کیوں ہو رہے ہیں، تو اور وہ دیکھیں آپ شیخین کریمین کا دور کتنا بہترین دور تھا، تو فرمایا کہ اس دور میں ہم جیسے مشیر تھے اور اس دور میں تم جیسے مشیر ہو، تو اس لیے یہ مصیبت ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ تنقید کرے ان کے دور حکومت پہ کسی جہت سے، کسی حوالے سے، اس شخص کی غلطی ہوگی، کیونکہ آپ کا دور ایک بہت ہی کامیاب حکومت کا دور میں کہوں گا، کیونکہ جتنا فتن فساد اس دور میں تھا آپ سابقہ ادوار دیکھ لیں اس سے خالی ہیں۔ بالکل خالی۔ مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش دی جو تینوں خلفائے ثلاثہ اس سے فارغ تھے، وہ ان کے سامنے نہیں آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ سنبھالا، اور پھر دیکھیں نا کیسے معاملات ہوئے ہیں، چاہے وہ اجتہادی خطاؤں کے نتیجے ہیں، چاہے وہ دیگر معاملات کے ہیں، لیکن وہ تمام کو فیس کر کے اور پھر اپنا وقت آپ گزار کر اور پھر اسلام کے نام پہ اپنی جان قربان کر کے قیامت تک کے لیے امر ہو جانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو آپ نے جب یہ منصب سنبھالا تو اس وقت دور حکومت سنبھالنا پل صراط پہ گویا کہ قدم رکھنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے فیصلے فرمائے، آپ نے سخاوت کے دریا بہا دیے، آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، آپ نے معاملہ فہم لوگوں کو آگے کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن بہرحال چونکہ فتنے بہت زیادہ تھے تو وہ اتنا مؤثر نہ ہو سکا آپ کے طریقہ کار، کیونکہ سازشیں اٹھتی رہیں اور مسائل ہوتے رہے۔ لیکن مولا علی کا جتنا بھی دور گزرا وہ یقیناً مورخین نے جو لکھا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ آپ ہی کی ہمت تھی کہ آپ نے اس کو سنبھالا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اور 4.5 سال کا عرصہ یا 4 سال چند ماہ جسے کہیں ہم، آپ کا عہد خلافت ہے، عرصہ خلافت ہے، تو اس میں ظاہر جو مفتی صاحب نے بیان فرمائے وہ تمام چیزیں ان کا سامنا کیا آپ نے کہ جو انتہائی مشکل تھی، جو گزشتہ خلفائے راشدین کو کا سامنا نہیں تھا، لیکن حضرت علی نے بہت عمدہ انداز میں اس کو بھی ظاہر سامنا کیا اور امت کو ایک پیغام دیا کہ کبھی مشکل وقت آ جائے تو اس طرح اس سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے، سحری بھی ہو رہی ہے اور رحمت سحر بھی جاری و ساری ہے، اسی حوالے سے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ بحیثیت قاضی اور مفتی ایک بہت اعلیٰ منصب رکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا دور حکومت ہو، سیدنا فاروق اعظم کا ہو، سیدنا عثمان غنی کا ہو، آپ اس منصب پر نظر آتے ہیں کہ جہاں دوسرا کوئی صحابی نظر نہیں آتا، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ رئیس بھائی جیسے میں نے ابتداً بھی عرض کی تھی کہ در حقیقت یہ سارا کا سارا فیضان جو ہے نا صحبت رسول و تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح علم سکھایا، اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں جس طرح کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے نا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم عطا فرمائے۔ لیکن پریکٹیکلی جو آپ کا قضا کا زمانہ جو شروع ہو رہا ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن روانہ فرمایا بطور قاضی۔ تو جب آپ کو یمن شریف روانہ فرما رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس قوم کی طرف روانہ کر رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ عمر رسیدہ افراد وہاں پر بستے ہیں، دوسرا میرا کوئی تجربہ نہیں ہے اس حوالے سے، تو میں کس طرح فیصلے کر سکوں گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے دعا فرمائی اللہم اہد قلبہ واثبت لسانہ،
اے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کا رستہ عطا فرما، اور اس کی زبان کو ثابت فرما، یعنی حق اور ثواب کی طرف اس کی رہنمائی فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت، اس کے بعد پھر کبھی فیصلے کرنے میں ہچکچایا نہیں میں۔ جب کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی نوبت آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے میری رہنمائی فرمائی اور میں نے فیصلے کیے۔ اسی لیے آپ کے جو فیصلے ہوئے، آپ نے جو فیصلے فرمائے، بطور قاضی بھی فیصلے فرمائے، اس کو بھی مدون کیا گیا، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں بطور مشیر آپ سے خلفائے راشدین مشورہ کیا کرتے فیصلوں کے بارے میں، جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے حوالے سے کئی اس طرح کے فیصلے نظر آتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے مشورہ کیا باقاعدہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر باقاعدہ فیصلہ دیا گیا، اور حضرت عمر نے اگر کوئی فیصلہ دیا تو آپ نے اپنی رائے کو واپس بھی لیا حضرت علی کی رائے کے احترام میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین بھی، امیر المؤمنین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی فوقیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور پھر قضا کے معاملے میں جو آپ کی فہم ہے، جو آپ کا تدبر ہے، اس کو بھی تسلیم کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی استحضار تھا، جو برجستہ جواب دیا کرتے تھے، اس میں بھی آپ کی اپنی الگ شان ہے۔ ایسی شان ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید التابعین ہیں، وہ فرماتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا کہ برسر ممبر یہ اعلان کرتا ہو سلونی عما شئتم، سوائے مولا علی کے۔ حضرت علی کی شان تھی کہ برسر ممبر فرماتے تھے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، سلونی عما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا آپ نے۔ اسی لیے کئی ایسے فیصلے ہیں جو بظاہر بڑے عجیب و غریب نظر آتے ہیں، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی ذہانت اور آپ کا استحضار اور آپ کی برجستگی کی طرف براہ راست دلیل بنتے ہیں۔ کئی اس طرح کی باتیں آئیں، جیسے کہ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ دو افراد بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اتنے میں ایک مسافر آیا، ان دونوں نے اس کو بھی دعوت دی کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ وہ مسافر بیٹھ گیا، ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا، وہ مسافر جاتے جاتے ان کو 8 دینار دے کر چلا گیا۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 رکھ لیے، جس کی 3 تھی اس کو 3 دینے لگا، تو وہ اس بات پر راضی نہ ہوا، اس نے کہا جی آدھا آدھا کرو۔ اس نے کہا بھی تمہارے اتنے بنتے لینا دو لو۔ اس نے کہا جی میں مولا علی کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں فیصلہ کروں گا۔ حضرت علی کے بارگاہ میں آئے تو پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو دے رہا ہے لے لو، یہ تمہیں زیادہ دے رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی انصاف فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر انصاف ہوگا تو تمہارے حق میں صرف 1 دینار آئے گا۔ اس نے کہا وہ جی وہ کیسے، مجھے سمجھائیے۔ اب دیکھیں حضرت علی کا علمی استحضار دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو 8 روٹیاں تھیں اور کھانے والے 3 تھے، کس نے کتنا کھایا پتہ نہیں، تو 8 کو 3 میں برابر تقسیم کریں تو اس کے 24 ٹکڑے بنیں گے روٹیوں کے، اور ہر شخص میں برابر تقسیم کیا جائے تو ہر شخص نے 8 ٹکڑے کھائے، چونکہ 8 تھی 24 بنے گا۔ کہا تمہاری 3 روٹیاں تھیں، اس کے جب 3 ٹکڑے کیے گئے تو 9 ٹکڑے بنے، جس میں سے 8 تم نے کھائے، 1 مسافر نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، اس کو جب 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیے گئے وہ 15 ٹکڑے بنے، 8 تمہارے ساتھی نے کھائے، اس کے 7 ٹکڑے مسافر نے کھائے، تو 7 ٹکڑوں کی مناسبت سے 7 دینار اس کے بنتے ہیں، 1 ٹکڑا تمہارا کھایا، 1 ٹکڑا تمہارا بنتا ہے۔ یہ ایسا فیصلہ تھا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مولا علی نے کر دکھایا۔ اسی طریقے سے ایک یہودی نے آپ سے پوچھا تھا یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی کا ذکر اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن پہ بڑی مہارت حاصل تھی، قرآن کا فہم، قرآن کا تدبر، اور قرآن مجید فرقان حمید سے براہ راست استدلال کرنا مولا علی کی شان تھی۔ آپ نے کہا جی قرآن میں تمہاری میری داڑھی کا ذکر بھی موجود ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ کہا جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اللہ کے حکم سے بہت کھیتی اگاتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، صرف چند جھاڑیاں اگتی ہیں۔ کہا میری جو تھوڑی ہے یہ پاکیزہ زمین ہے، اس لیے گھنی داڑھی اگی ہے، تیری جو تھوڑی ہے وہ ناپاک اور بنجر زمین ہے، اس لیے چند جھاڑیاں کی صورت میں تمہاری داڑھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی استحضار ایسا کہ علم المیراث میں کتاب پڑھائی جاتی ہے سراجی، اس میں ایک مسئلہ بیان کیا، مسئلہ ممبریہ۔ تو حضرت علی جمعہ کا خطاب فرما رہے تھے، اس خطاب کے دوران کسی نے میراث کا مسئلہ پوچھ لیا، تو مفتی صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو تمام عالم دین جو ہے وہ علم میراث پہ مہارت رکھتے نہیں ہیں، جو رکھتے بھی ہیں وہ بھی سوال لکھ کر رکھتے ہیں، جی پہلے حل کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو
بتائیں گے. برجستہ کوئی بھی جواب نہیں دے پاتا, لیکن حضرت علی جمعہ کے خطاب کے اندر ہیں, آپ سے سوال پوچھا گیا اور آپ نے برجستہ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے جواب اس کو عطا فرمایا. وہ جواب آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے اور مسئلہ ممبریہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے. حضرت علی کی علمی شان میں کتنا بیان کریں کہ جنہیں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا فیضان اور علم کی خیرات در علی سے تقسیم ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو فضائل بیان ہو رہے ہیں, آپ کی ذات والا صفات سے جو روشنی حاصل ہو رہی ہے, وہ اس لیے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آپ کی شہادت کا دن ہے. اس طور پر ARYQ TV خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. آپ کے القابات جو ہیں وہ بھی بہت خطبہ حضرات اور دیگر جو تاریخی کتب ہے وہاں سے ہمیں مل جاتے ہیں. تو آپ کے القابات اور کنیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے علامہ فیصل عزیز صاحب سے, کیا ہیں اس حوالے سے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے القاب بکثرت, اور لقب اس وقت معروف ہوتا ہے جب شخصیت کا کوئی وصف بہت نمایاں ہو جائے, تب جا کے وہ پھر ایک لقب کی شکل بنتی ہے. اور مولا کائنات کے اتنے القاب ہیں کہ جیسے اسد اللہ, اللہ کا شیر, اللہ کا شیر, حیدر حیدر شیر, اور پھر باب مدینہ علم, باب دار حکمہ, ابو الحسن یہ آپ کی کنیت ہے. ابو الحسن. اور پھر آپ کے القاب میں ایک لقب جو دربار رسالت سے عطا ہوا, ابو تراب, ابو تراب, اشجع الاشجعین, اللہ بہادروں میں سب سے بڑھ کر بہادر. پھر آپ یہ دیکھ امام الاولیاء کے طریقت کے بیشتر سلاسل سب کی وہ حضرت علی شیر خدا سے چلے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ 2 اوصاف ایسے ہیں کہ کسی شخص میں بیک وقت اپنے کمال کے ساتھ یکجا نظر نہیں آئے حضرت علی کے علاوہ, اپنے پورے کمال پر. واہ. جو صاحب علم ہوتا ہے وہ شجاعت سے دور ہوتا ہے, کیونکہ وہ صاحب علم ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, منفی مثبت دیکھتا ہوا. صاحب علم شجاعت سے دور ہوتا ہے, اور جو شجاعت بہت شجاع ہوتا ہے وہ علم سے دور ہوتا ہے. لیکن حضرت علی کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ بیک وقت علم کی بھی عظیم بلندیوں پر فائز ہیں اور شجاعت کی بھی عظیم بلندیوں پر فائز ہیں, کہ آپ کے علم کی, جیسے قبلہ نے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, یہ دعویٰ آپ کا. بے شک بے شک. اور پھر آپ کی شجاعت ایسی کہ وہ عمر ابن عبد ود ہو یا مرحب ہو, کوئی بڑے سے بڑا بہادر ہو, حیدر کرار کی تلوار اس قدر آپ نے شجاعت کے جوہر دکھائے, اس قدر شجاعت کے جوہر دکھائے کہ آپ کی تلوار کی ایک ہیبت تھی کفر کے اوپر. تو مولا کائنات کے یہ القاب. پھر آپ کا ایک لقب مولود کعبہ بھی ہے, مولود کعبہ بھی. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا دیوان ہے, دیوان سالک, اس میں مولا علی کی منقبت میں آپ نے تذکرہ فرمایا, بنا اس واسطے خدا کا گھر جائے پیدائش, بنا اس واسطے خدا کا گھر جائے پیدائش, کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ. کیا بات. تو مولا کائنات کے یہ القاب بتاتے ہیں کہ آپ اوصاف کا ایک جہان ہیں, آپ خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے, اور مولا کائنات کے ان القاب میں در حقیقت صرف نشاندہی ہے. پھر ہر لقب کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو ایک الگ کائنات ملے گی. کیا بات. بہت خوبصورت انداز میں مولا علی کے القابات اور کنیت ابو الحسن, بہت معروف ہے یہ کنیت آپ کی, اس حوالے سے بیان فرما رہے تھے علامہ فیصل عزیزی. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا, اور یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہم کنکلوژن پیش کریں گے, پیغامات آپ تک پہنچائیں گے کہ ایک عظیم صحابی رسول خانوادہ اہل بیت کی ایک بہت ہی ورع الورع شخصیت حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے جو بات ہوئی, ان کی سیرت و کردار سے جو پیغام ہمیں مل رہا ہے, میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا. رئیس بھائی دیکھیں, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو شخصیت ہے نا, وہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کی ایک امتیازی کیفیت رکھتی ہے, ایک امتیازی شان رکھتی ہے.
خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم سے مومن محبت کرے گا ہائے ہائے اور منافق تم سے محبت نہیں کرے گا. یہ کیسا یعنی تمہاری پیمانہ ہے دیکھیں. محبت جو ہے کیا بات. وہ مومن کے دل میں ہوگی, کیا بات. منافق کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اتنی عظیم الشان شخصیت. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی یہ اعزازی شان میں بیان فرمائی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت. پھر ایک کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں تو صحابہ بھی اتنی محبت فرماتے ہیں. اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرماتے ہیں علی تمہیں مبارک ہو, میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم جب تک جنت میں داخلے کا پروانہ نہیں دو گے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی اس کو جنت کا پروانہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی امتیازی شان کو بیان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اس شان کے ملنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سب سے پہلے جس نے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح آپ کے نکاح کے انتظامات کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کا بھی خاص کردار ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ ان اصحاب کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی رہی اور حضرت علی کا تعاون ان اصحاب کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں بھی رہا. کبھی ان کا تعاون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوا, بلکہ ان کی مجلس شورا میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بڑا بہترین کردار ادا کیا. ان سے مشورے کیے گئے. تو اب درس یہ ملتا ہے کہ جب ان کے درمیان باہمی محبت ہے, پیارے آقا نے ان کی محبت کا اعلان فرمایا, تو ہمیں بھی بلا چوں چرا ان کی محبت کو اپنے دل میں داخل کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کثرت سے حضرت علی کا ذکر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان سے دور جانے کی علامت نہیں بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے. ہاں ذکر علی کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق بد کلامی کرنا یہ ایمان سے دور جانے کی پہچان ہے. تو بڑی محبت کے ساتھ حضرت علی کا ذکر کریں کیونکہ حضرت علی کی جو محبت ہے وہ مومن ہونے کی نشانی ہے. بے شک. مفتی صاحب قبلہ کیا فرمائیے گا اس موقع پر کہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب بھی آراس آتے ہیں اور اس قسم کے ایام ہوتے ہیں بزرگان دین کے اور سلف صالحین کے, تو ARYQ TV خاص طور پر اہتمام کرتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار, ان کے فضائل و مناقب اور ان کی خدمات کو لوگوں تک پہنچائے, تاکہ ظاہر یہ اسلامی ہسٹری کے وہ ہیرو ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہم اپنے لیے لاہ عمل سامنے رکھتے ہیں زندگی کا. کیا فرمائے گا آپ کی زندگی سے جو پیغامات مل رہے ہیں امت مسلمہ کو اس حوالے سے؟ جی ہاں, زندگی کا ہر پہلو جتنے یہاں پہ ذکر کیے گئے مذکور ہوئے ان میں سے ہر پہلو کو اگر ہر اس شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والا مشعل راہ بنائے تو اچھی اس کو ہدایت مل سکتی ہے. مثال کے طور پہ جو ٹین ایجر ہیں وہ ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کریں کہ جس وقت انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا, اور خصوصاً ہمارے ٹین ایجر کہ وہ تو ایسے لگے پڑے ہیں کاموں کے اندر, ان کو نہ دین اور مذہب سے کوئی لگاؤ, نہ ان کو یہ پتہ کہ حالات اس وقت کیا ہو چکے ہیں, ہماری کیا ذمہ داری ایک ینگ پرسن ہونے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے. اس میں حضرت علی کی سنجیدگی کا عالم آپ دیکھیں. سبحان اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہونا, اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم سے زیادہ قریب ہوتے تھے جنگ میں وہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ شجاع سمجھے جاتے تھے, کیونکہ کفار کا ٹارگٹ نبی کی ذات تھی. تو جو قریب ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ ٹارگٹ پہ آتا, اور حضرت علی سب سے نزدیک ہوا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ کہنا جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے. لیکن حقیقتاً مصداق تو صحابہ کرام تھے کہ وہ غلام اپنے آقا پہ قربان ہونے کے لیے حقیقی طور پہ تیار تھے. تو ہم چلو زندگی نہیں قربان کر رہے تو ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں, اپنے عمل کو تبدیل کریں, اپنے مزاج کو, کردار کو, عمل کو سرکار کے تابع کر لیں جیسے حضرت علی نے کیا. اسی طریقے سے جب مذہب اسلام کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی, مال کی ہوئی, آپ کی جان کی ہوئی, وقت کی ہوئی, ہر طرح قربانی دی. اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے تو اپنے ناموں کو امر کر لیا. بے شک قیامت تک دین مذہب کا ذکر ہو اور نفوس قدسیہ کا نہ ہو تو ادھورا محسوس ہوگا. ایسا انہوں نے جزو لا ینفق بنا لیا اپنے آپ کو, یعنی ایسا جز جدا نہیں ہوتا. بے شک ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں بھی کم از کم تاریخ کا اتنا حصہ تو کوئی کارنامہ کر کے بننا چاہیے کہ جب ان بزرگوں کا ذکر ہو تو بالکل ان کی خیرات کے طور پہ ہمارا بھی ذکر ہو جائے. کیا بات. اور اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے بعضوں کو, وہ اپنی صلاحیتیں استعمال کریں, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے مسلک کے لیے کریں, اپنی صلاحیتوں کو مجتمع کریں.
اگر وہ ایک ایسا ہیرا ہے جو غیر تراشیدہ ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس، جوہری کے پاس چلے جائیں جو تراش دیں ان کو، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں. اور پھر جو ہمارے بزرگوں نے کام کر کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کیا، اس دین کو ہمیں زندگی نہیں دینی، اس کی بقا کو قائم رکھنا ہے. بس زندگی تو اللہ ہی نے عطا فرمانی ہے. یا ان نفوس قدسیہ کے ذمے کیا تھا اللہ نے دین کو، انہوں نے جس طرح دین کو آگے پہنچانے کا حق تھا وہ حق ادا کر دیا. ہمیں کم از کم ان کے اس دین کو آگے لے کے چلنے میں اپنی کوششوں کو کچھ دخل کرنا چاہیے. اس میں ماں باپ کو بھی یہ شعور بیدار کرنا چاہیے. ہم جتنا بھی بیان کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں کا اجمالی بیان ہی ہوگا. تفصیلی بیان کے لیے آپ کو کتب پڑھنی چاہیے. تفصیلی بیان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تمام چیزوں کو اپنی ذات پر نافذ کرنا چاہیے. اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں نا کہ اگر نبی کریم کی سنتوں پہ عمل کریں، ہر لمحہ یاد مصطفیٰ آپ کے ساتھ رہے گی. سبحان اللہ. کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق تو نبی یاد آ رہے ہیں، کنگھا کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق نبی یاد آ رہے ہیں، دعائیں یاد کر لیں نبی کریم کی سنت کے موافق، ہر وقت نبی کی یاد ہماری تازہ ہوتی رہے گی. ایسی ناکابرین کو جب نافذ کریں گے اپنی ذات پر تو ان کی یادیں ساتھ رہیں گی اور ان کے فیوز و برکات ضرور حاصل. بہت خوبصورت انداز میں تینوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ آج فضائل سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بیان ارشاد فرمایا. مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. یہاں مسلم اول کہا گیا. علماء حضرات نے بہت خوبصورت تطبیق فرمائی کہ مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کا پہلا نمبر. اس کے بعد خواتین میں ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر آتی ہیں. غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نظر آتے ہیں. تو بچوں میں مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نظر آتے ہیں. ان تمام مقدس ہم ہستیوں کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور آج سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہوا. اللہ پاک اس ذکر کو قبول فرمائے اور اس کی برکتیں آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. میں علامہ فیصل عزیزی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ کلام فرمایا. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے. اگلا سیگمنٹ اظہار عقیدت کا ہے، اس کے بعد اذان فجر ہے اور اس کے بعد آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. اور قبلہ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. اس وقت شامل کرتے ہیں کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے تینوں ثناخواں. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو